الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ عزیزان گرامی وقار، جن حالات میں آج ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے ہیں، دنیا بھر میں قبلہ اول بیت المقدس کے معاملے کو لے کر ایک عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ دنیا دو دھڑوں میں تبدیل ہے آج، اور یقیناً کیوں نہ اثر کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس جس زمین پر آباد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے سید البقاع، یعنی زمین کا جو سردار علاقہ ہے وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ مسجد اقصی جہاں پر آباد ہے اس کو سید البقاع کہا گیا ہے، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے سید الصخرہ، گنبدوں میں اگر کوئی سردار گنبد ہے تو وہ بیت المقدس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور قرآن نے یہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے متعلق فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سرزمین جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، نام ہی میں مقدس موجود ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ روایت میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا، اور وہ ان کی مرکز عبادت بھی رہا، اور ایک نہیں تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقصی کے ارد گرد دفن ہیں، آرام فرمائیں۔ جہاں اللہ کا ایک ولی دفن ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے، اور جہاں 30,000 نبی دفن ہوں، اور وہ بھی اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو رسولان اعظام بھی ہیں، شریعت والے ہیں۔ یہ سب بیت المقدس کے ارد گرد ہیں۔ یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا پوری دنیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، عرب ممالک ہو کہ ہند ہو، ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے، اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہی ہانک دیا جائے گا، اور قیامت وہیں آنی ہے۔ حشر و نشر کی جگہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد اقصی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جا نہ سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر، تو کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمامی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو،
یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں۔ یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے۔ جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے۔ خبردار خبردار تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے، جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر، جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی، بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی، تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے، وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں،
ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں، انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں، تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں، غزہ پٹی میں، بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں، خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں۔ وہ اسرائیل کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے اور سعودی عرب کی بھی ہے اور ایجپٹ کی بھی ہے۔ 4 بڑے بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی۔ دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے فیل ہو گیا، یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا، ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی۔ میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے، سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اللہ کو پامرد مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ جس وقت رب تعالیٰ چاہے، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے، کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا
آ رہا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے؟ اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا، ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا، میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں۔ وہ مولا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو۔ آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے نہیں۔ اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر، تم پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو، سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں، تمہارا بیٹا نکلا، جوان بیٹا نکلا، اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی، جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے، بے چینی اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح، میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے، تمہاری بے قراری بڑھ جائے، تمہاری بے چینی بڑھ جائے اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں مولا، میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج تمہیں پتا ہے یہ آج کا حادثہ نہیں، اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں، ان کو جتنا بولوں کم ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر، لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے، جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے، جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے۔ میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں، ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا، انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے۔ 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا، اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی۔ آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم، یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے۔ پتہ ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے، ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا۔ اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی، اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے،
1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا. دنیا کو یہ نہیں پتا ہے، آج سب پتا ہے. نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں. 1970 میں اتنا تھا اسرائیل، 40 میں اتنا ہو گیا، پھر 67 میں اتنا ہو گیا، سب شیئر کر رہے ہیں. تمہاری عقل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا. اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی، ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی ایمبیسی نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں. ایک شہر لے کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا. اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اپنے اوپینین ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے اقوام متحدہ UN نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس چلے جاؤ. لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا، نہ UN کی. یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے، اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے. ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلاتی ہے، اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو. تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ حالات آج پیدا کیے گئے. میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے. میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو، اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ. اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں. میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو. ظاہر سی بات ہے حرام کھاتے ہو اور کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کہاں دعائیں جائیں گی؟ اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے. وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے. یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے، اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی. بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی. اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے. جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا، اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی. اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوگی، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی، حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، پتھر بھی کہیں گے. اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ، ان کی قوتوں پر نہ جاؤ. آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے ڈیفنس سسٹم کو للکار کر رکھ دیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب خدائے جلال و جبروت والے مالک خدا کو، اللہ کریم کو جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گی. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. لیکن آپ تمامی حضرات اپنے دلوں میں رقت طاری کریں، اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے دنیا کیا بھوگتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ. کون کیا کہتا ہے، ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی. آپ کو پتا ہے یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے آج نکلے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے. آپ کو پتا ہے اسرائیل ایک ایسی یہودی ریاست ہے جو پوری دنیا کے کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے. مسلمانوں کے بھی ویسی دشمن، ہندوؤں کے بھی دشمن، عیسائیوں کے بھی دشمن. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہمارا ساتھی ہے. جبکہ وہ صاف
انکار کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، وہ یہودی ہیں۔ وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچرے سے بنایا، ساری دنیا کو کچرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا۔ اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اے محبوب یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ رب فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنا کرو کیونکہ اللہ سے مل جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کرتے۔ یہودیوں کے ہاں جینے کی ہوس بہت ہے، اور قرآن کہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے۔ یہودی مرنا نہیں چاہتے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب لیکن مرنا نہیں چاہتے۔ لیکن مسلمان کا بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے، وہ ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندھے پر لے کر چلنا، موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا، یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی، ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ مولا غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما۔ اے کریم ارحم الراحمین، تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے مولا آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے، ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما، اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔